السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج جو ہم ٹاپک کرنے لگے ہیں پروڈکشن آف ایکس ریز. اٹ از فرام یور چیپٹر ایٹامک اسپیکٹرا یونٹ 19 فزکس پارٹ 2. آؤٹ لائن دیکھ لیں ہم اس چیپٹر کی. تو جسٹ لائک دا لاسٹ چیپٹر ہم نے اس سے بھی صرف دو ٹاپک کرنے ہیں. ایک ہے پروڈکشن آف ایکس ریز اور دوسرا ہے لیزر. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کور پروڈکشن آف ایکس ریز. ایکس ریز کی پروڈکشن پہ آتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکس ریز ہے کیا. ایکس ریز بچے بیسیکلی آپ کے پاس الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. اٹ از اے فارم آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سملر ٹو ویزیبل لائٹ. آپ کے پاس ایکس ریز ایک فارم الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی جو بالکل سملر ہے ویزیبل لائٹ سے. یہ جو آپ کے عام طور پہ جو لائٹ ہوتی ہے ویزیبل لائٹ. ان لائک لائٹ ہاؤ ایور ایکس ریز ہیو ہائر انرجی اینڈ کین پاس تھرو موسٹ آبجیکٹس. پر لائٹ اور اس میں جو آپ کے پاس ایک نارمل لائٹ ہے اس میں اور ایکس رے میں ڈفرینس یہ ہے کہ ایکس ریز بہت ہائی انرجی ہوتی ہے ایکس ریز کی, اور ان کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ موسٹ آبجیکٹ میں سے پاس تھرو کر جائیں انکلوڈنگ دا باڈی, ایون ہیومن باڈی. میڈیکل ایکس ریز آر یوز ٹو جنریٹ امیجز آف ٹیشوز اینڈ اسٹرکچر ان سائڈ دا باڈی. میڈیکل ایکس ریز جو ہیں ہمارے پاس وہ یوز ہوتے ہیں امیجز ٹیشوز کی امیجز بنانے کے لیے, اور ڈفرینٹ اسٹرکچر جیسے بون کے آپ کے پاس ایکس رے ہوتے ہیں, آرگنس کے آپ کے پاس ایکس ریز ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کے لیے ہم میڈیکل ایکس ریز یوز کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت ہائی انرجی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹ میں سے پاس تھرو کر جائیں. جب آبجیکٹ میں سے پاس تھرو کرتے ہیں تو ان کی امیج پروڈیوس ہو سکتی ہے فوٹوگرافک پلیٹ پہ. تو بچے یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایکس رے کی ڈیفینیشن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایکس ریز کو ان ہائی انرجی ریز کو آپ پروڈیوس کیسے کر سکتے ہو. فگر شوز این ارینجمنٹ ٹو پروڈیوس ایکس رے. یہ فگر آپ کی بک سے ہے. یہ آپ کے پاس ایک ارینجمنٹ ہے جس سے آپ ایکس ریز کو پروڈیوس کر سکتے ہو. اٹ کنسسٹ آف اے فلامنٹ ایف ہیٹڈ بائی کرنٹ سپلائڈ بائی دا بیٹری بی. آپ کے پاس ایک فلامنٹ ایف ہے. یہ اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم انرجی سپلائی کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف بیٹری بی. دا نوڈ از میڈ آف اے سالڈ کاپر بار سی. اور اس کے بالکل سامنے آپ کے پاس یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس اینوڈ ہے یہ, اور یہ سالڈ کاپر سے بنا ہوا ہے آپ کے پاس ایک سالڈ کاپر بار سی سے. تو بی آپ کے پاس بیٹری ہے, ایف آپ کے پاس فلامنٹ ہے, اور یہ آپ کے پاس سی جو آپ کے پاس ہے یہ ایک اینوڈ ہے یا کاپر بار ہے. بچے بیسیکلی فلامنٹ جو ہے نا اس پہ ایکسیسو الیکٹرانس ہوتے ہیں. جب آپ انہیں ہیٹ کرتے ہو تو وہ الیکٹران جس طرح بوائل آؤٹ ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں اس فلامنٹ سے, اور پھر یہ آپ کے پاس کیتھوڈ بن جاتا ہے یا نیگیٹو ٹرمینل, اور یہ آپ کے پاس اینوڈ بن جاتا ہے پازیٹیو ٹرمینل. ہائی میلٹنگ point metal like platinum or tungsten is embedded at end of the copper rod and it serves as target T. ایسا میٹل جس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائی ہے, جو اتنی ایزیلی میلٹ نہیں ہو سکتا جیسے پلیٹینم ہے یا ٹنگسٹن ہے, اس کو لگایا جاتا ہے اس کاپر بار کے فرنٹ پہ, اور وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹارگٹ. جیسے یہ دیکھیں یہ بلیک والا جو پورشن لگا ہوا یا ٹنگسٹن ہوگا, مولیبڈینیم ہوگا, پلیٹینیم ہوگا. یہ آپ کے پاس ایک ایسا میٹیریل ہم اس کے فرنٹ پہ لگاتے ہیں جس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے, جو ایزیلی میلٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو الیکٹران جب یہاں سے آتے ہیں اور اس کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی کائنیٹک انرجی کے ساتھ ساتھ ہیٹ انرجی بھی یہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا میٹیریل ہوگا جس کا میلٹنگ پوائنٹ ہائی نہیں ہے تو وہ ایزیلی میلٹ اوے ہو جائے گا. تو ہمیں اس طرح کا میٹیریل نہیں چاہیے ہوتا. یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. ان الیکٹرانس نے جو فلامنٹ پہ موجود تھے, فلامنٹ آپ کے پاس نیگیٹو پلیٹ ہوتی ہے جس پہ اماؤنٹ آف الیکٹرانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ بیٹری جب اس فلامنٹ کو ہیٹ کرتی ہے تو یہ الیکٹران یہاں سے اس ہیٹ انرجی کو ان کے ابزارب کرتے ہیں, اور ان کی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے, اور یہ یہاں سے بوائل آؤٹ ہوتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں اور جا کے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں بیسیکلی. دا کیتھوڈ اینڈ اینوڈ آر انکلوز انسائڈ این ایویکویٹڈ گلاس چیمبر. جو آپ کے پاس یہ کیتھوڈ ہے سارا اور یہ آپ کا اینوڈ ہے, یہ ایک گلاس چیمبر کے اندر ہم اس کو رکھتے ہیں, اور ایویکویٹڈ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ اس کے اندر کوئی گیس موجود نہیں ہوتی, صرف اس لیے تاکہ جو الیکٹرانز آ رہے ہیں ان کا پاتھ آبسٹریکٹ نہ ہو سکے, ان کا پاتھ جو ہے ان کے پاتھ میں کوئی گیس پارٹیکلز نہ آئیں جو ان کو ڈائفلیکٹ کریں یا ان کو ان کے پاتھ سے ہٹائیں, بیسیکلی ان کی انرجی لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کولیجن ہوگا تو کچھ نہ کچھ انرجی لاسز ہوں گے. ہمیں یہ ایکس ریز ہمارے پاس بہت ہائی انرجی ریز ہوتی ہیں, تو ان کے لیے ہمیں ایسے پارٹیکلز چاہیے ہوتے ہیں جن کے پاس کائنیٹک انرجی کافی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انرجی امپارٹ کر سکیں, اور جب آپ کے پاس ریز پروڈیوس ہوں تو ان کے پاس ہائی انرجی ہو. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اسی لیے ہم ایویکویٹڈ گلاس چیمبر لیتے ہیں جس کے اندر کوئی اور گیس کوئی اور پارٹیکلز موجود نہ ہوں. کیونکہ اگر ایون ایئر بھی ہوئی تو آپ دیکھو ایئر میں کتنی زیادہ گیسز موجود ہیں, ہر گیس کے اپنے پارٹیکلز ہیں. جب یہ الیکٹران ان پارٹیکل سے یا ان ایٹم سے ٹکرائیں گے تو یہ اپنی انرجی ادھر امپارٹ کریں گے, تو آپ کے پاس الیکٹرانز
پہلی بات سارے الیکٹرانز اس ٹارگیٹ تک پہنچ نہیں سکیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو الیکٹران یہاں پہنچیں گے ان کی انرجی کافی کم ہوگی, وہ انرجی انف نہیں ہوتی ایکس ریز کو پروڈیوس کرنے کے لیے. A high DC voltage of the order 50,000 volt is maintained between them. یہ جو آپ کے پاس اینوڈ ہے اور یہ آپ کے پاس کیتھوڈ ہے, ان دونوں کے درمیان میں آلموسٹ 50,000 وولٹ جو کہ بہت ہائی وولٹیج ہے ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ کی وولٹیج کو مینٹین کیا جاتا ہے, تاکہ بیسیکلی جب بھی آپ کوئی وولٹیج سورس لگاتے ہو تو وہ پوٹینشیل ڈفرینس مینٹین کرتی ہے. جہاں پوٹینشیل ڈفرینس ہوتا ہے وہاں الیکٹرک فیلڈ بن جاتی ہے آپ کے پاس. تو وہ الیکٹرک فیلڈ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ وہ یہ جو الیکٹرانز یہاں سے نکل رہے ہیں انہیں گائیڈ کرے یا انہیں موو کرے اس پلیٹ پہ لائے انہیں. تو ہم اینوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان میں پوٹینشیل ڈفرینس مینٹین کرتے ہیں یا ایک وولٹیج لگاتے ہیں. اس وولٹیج کا کام ہے الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کرنا. اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے یہ آپ کے پاس جو الیکٹرانز ہیں یہ اس کیتھوڈ سے نکل کے اس اینوڈ پر پہنچتے ہیں. یہ بیسیکلی انہیں ایکسلریٹ کرنے کے لیے چارجز کو. The electrons emitted from cathode are accelerated by a high potential difference. یہ جو 50,000 وولٹ ہے ہمارے پاس. The energetic electrons strike the target T and X-rays are produced. جتنے بھی آپ کے پاس انرجیٹک الیکٹرانز ہیں جب وہ ٹارگیٹ کو جا کے ہٹ کرتے ہیں تو اپنی انرجی دو طریقے سے امپارٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھو یہ موونگ چارجز ہیں تو ان کے پاس جو انرجی ہے وہ کائنیٹک انرجی ہے. جب وہ آ کے ہٹ کریں گے تو وہ اپنی کائنیٹک انرجی امپارٹ کریں گے, ساتھ ہی ساتھ ہیٹ انرجی. تو جو آپ کے پاس ہائی انرجی الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی رول پلے کرتے ہیں ایکس ریز کی پروڈکشن میں. A small part of the kinetic energy of the incident electron is converted into X-ray. جو وہ ان کے پاس کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اس کا کچھ پارٹ آپ کے الیکٹرانس کے پاس, کیونکہ وہ اتنا ہائی وولٹیج ہوتا ہے جو وہ ایکسلریشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت ہائیلی ایکسلریٹڈ الیکٹرانس ہوتے ہیں, ان کی کائنیٹک انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب وہ ہٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اینوڈ کو تو وہ جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے پاس کنورٹ ہو جاتا ہے ایکس رے میں. دا ریسٹ از کنورٹیڈ انٹو ہیٹ. اور جو اس کا کائنیٹک انرجی کا کچھ حصہ وہ ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بیسیکلی اسی لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے نوٹ لگایا تھا اس پہ جو ٹارگیٹ ہے جس کو الیکٹرانز نے ہٹ کرنا وہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائی ہے, کیونکہ یہ اتنی ہیٹ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں یا اتنی ہیٹ انرجی امپارٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسا میٹیریل ہو جس کی میلٹنگ پوائنٹ ہائی نہ ہو تو وہ یہاں پہ پگھل جائے اور آپ کا سیٹ اپ سارا خراب ہو جائے. The target T becomes very hot and must therefore have a high melting point. یہاں پہ high آنا چاہیے. The heat generated in target T is dissipated through the copper rod. یہ جو آپ کے پاس ٹارگیٹ کے پیچھے یہ سارا کاپر راڈ لگا ہے, جتنی ہیٹ انرجی ٹارگیٹ پہ ہوتی ہے وہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے یا پھیل جاتی ہے اس کاپر راڈ میں. Sometimes the anode is cooled by water flowing behind the anode. یہ دیکھو بچے, یہ آپ کے پاس ایک پائپ لائن ہے جو اینوڈ کے پیچھے ہے, یہ اس میں سے کولڈ واٹر گزرتا ہے. جتنی ہیٹ انرجی ڈسیپیٹ ہوتی ہے وہ کاپر کو گرم کرتی ہے, اور جب یہاں سے کولڈ واٹر گزرتا ہے تو وہ ساری ہیٹ انرجی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچر ڈفرینس ہے تھرمو ڈائنامکس میں, ہم نے یہ بات پڑھی تھی فرسٹ ایئر میں کہ آپ کے پاس ٹیمپریچر ڈفرینس جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے. آپ کے پاس نیچر ایسے کرتی ہے ایک ٹیمپریچر میں ایکویلیبریم لانا چاہتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ہائی ٹیمپریچر والا پوائنٹ ہے اس سے ہیٹ فلو کرے گی لو ٹیمپریچر والے پوائنٹ پہ, تاکہ آپ کے پاس اوور آل ہیٹ جو ہے ایکویلیبریم میں رہے. تو یہ جو آپ کے پاس کولڈ واٹر ہے اس کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے, تو یہاں پہ جتنی بھی ہیٹ انرجی ہوتی ہے وہ امپارٹ کی جاتی ہے اس کولڈ واٹر کو. تو وہ جب کولڈ واٹر یہاں سے گزرتا ہے تو وہ واٹر واپس گرم ہوتا جاتا ہے اور ہیٹ انرجی کاپر راڈ سے نکل کے اس واٹر میں آتی جاتی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک کولنگ ڈاؤن کا پروسیس ہے. Sometimes the anode is cooled by water flowing behind the anode. When such highly energetic electrons are suddenly stopped by target T, an intense beam of X-rays produced. یہ جو آپ کے پاس ہائیلی انرجیٹک الیکٹرانز ہیں جب ٹارگیٹ ٹی ایک دم سے یا سڈنلی اسٹاپ کرتا ہے تو وہ اپنی انرجی دیتے ہیں ٹارگیٹ پہ, جو بھی آپ کے پاس ٹنگسٹن یا پلیٹینیم مولبڈینیم جو بھی آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے اس کو اپنی انرجی دیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک انٹینس بیم آف ایکس رے پروڈیوس ہوتی ہے. دیز ایکس ریز ہیو لارج پینیٹریٹنگ پراپرٹی کیپیسٹی. یہ جو آپ کے پاس ایکس ریز پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کی پینیٹریشن کی جو ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اینڈ آر کالڈ ہارڈ ایکس ریز. اور ایسی آپ کے پاس ایکس رے جن کی انرجی بہت زیادہ ہو, جس کی جتنی زیادہ انرجی ہوگی وہ اتنا ہیوی یا تھک آبجیکٹ کو پینیٹریٹ کر سکتی ہے. تو ایسی ایکس رے جن کی پینیٹریٹنگ پراپرٹی کیپیسٹی زیادہ ہے یا پینیٹریٹنگ ایبلٹی زیادہ ہے انہیں ہم ہارڈ ایکس ریز کہتے ہیں. اور وہ جن کے پاس تھوڑی انرجی ہوتی ہے اور ان کی پینیٹریٹنگ پراپرٹی کم ہوتی ہے انہیں ہم سافٹ ایکس ریز کہتے ہیں.
اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایکس ریز کی پراپرٹیز کیا ہیں. ایکس رے جو آپ کے پاس ایک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. الیکٹرو میگنیٹک سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ایکس ریز جو ہیں انہیں موو کرنے میں کسی میٹیریل میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے میکینیکل ویوز کو ہوتی ہے. ایکس رے آپ کے پاس الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے. لائٹ کے کا جو اسپیکٹرم ہے اس میں ہائی انرجی آپ کے پاس ریز ہیں ایکس ریز. ان کی کچھ فالوئنگ پراپرٹیز ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں. دے آر ناٹ ریفلیکٹیڈ ایز دے لیو فرام ون میڈیم ٹو اندر. ان کا پاتھ چینج نہیں ہوتا جب وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتے ہیں. دے کاسٹ شیڈوز آف آبسٹیکلز پلیسڈ ان دیئر پاتھ. آپ جو آبسٹیکلز ان کے پاتھ میں پلیس کرو گے وہ ان کے شیڈوز کو ان کا شیڈو کاسٹ کرتے ہیں یا ان کا شیڈو بناتے ہیں جو بھی آبجیکٹ آپ ان کے پاتھ میں پلیس کرو گے. دے کین بی ڈائفریکٹیڈ. آپ ایکس ریز کو ڈائفریکٹ کر سکتے ہو. دے کاز فلورسنس ان مینی سبسٹانسز. بہت سارے ایسے سبسٹانسز ہیں جن میں آپ ایکس ریز کو جب ڈالتے ہو تو وہ وہاں پہ گلو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فلورنس آپ کے پاس ایک گلوئنگ پروسیس ہے. دے افیکٹ فوٹوگرافک پلیٹ. فوٹوگرافک پلیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں یا اس پہ امیج امپارٹ کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کی. دے پینیٹریٹ سالڈ سبسٹانسز ویچ آر اوپیک ٹو آرڈنری ویزیبل لائٹ. ایسے سبسٹانسز جو ویزیبل لائٹ کے لیے ڈیفیکلٹ ٹو پینیٹریٹ ہوتے ہیں یا اوپیک ہوتے ہیں, تھک ہوتے ہیں, ان کو سالڈ سبسٹانسز کو ایکس ریز پینیٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایکس ریز ہائی انرجی ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آرڈینری ویزیبل لائٹ. وین دے پاس تھرو اے سالڈ لیکوڈ اور گیس دے آئنائز دیم. جب بھی آپ کے پاس ایکس ریز گزرتے ہیں سالڈ سے, لیکوڈ سے یا گیس سے, تو وہ انہیں آئنائز کر دیتے ہیں ان کے ایٹمس کو, یا ان کے ایٹمس کو پازیٹیو اور نیگیٹیو میں توڑ دیتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہے پراپرٹیز ایکس ریز کی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپلیکیشن ایکس ریز کی. بیسیکلی ہمارے پاس 3 طرح کی اپلیکیشن ہے. ایک سائنٹیفک ہے, ایک انڈسٹریل ہے اور ایک میڈیکل ہے. ہم پہلے سائنٹیفک دیکھ لیتے ہیں. دا ریفلیکشن آف ایکس ریز ایٹ کرسٹلز گیو برتھ ٹو ایکس رے کرسٹلوگرافی. کرسٹلز بچے آپ کے پاس ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جن میں آئٹمس بہت پراپر طریقے سے ارینج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایکس رے کی پراپرٹی ہے کہ وہ ڈائفریکٹ کرتی ہیں کرسٹل سے, وہ آپ کے پاس انہوں نے ایک فیلڈ کو اس چیز نے آپ کے پاس ایک فیلڈ کو جنم دیا جسے ہم کہتے ہیں ایکس رے کرسٹلوگرافی. دا لا ڈفریکشن پیٹرن کین بی یوز ٹو ڈیٹرمائن دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا کرسٹل. لا ڈفریکشن جو آپ کے پاس پروسیس ہے یہی ہے کہ اس میں ایکس ریز کو امپارٹ کیا جاتا ہے کرسٹلس پہ, اور اس کے بعد سے جو پیٹرن آبٹین ہوتا ہے ان ایکس ریز سے, اس پیٹرن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو انٹرنل اسٹرکچر آف اے کرسٹل دیتے ہیں. جیسے ہم نے یہ ایک ایگزامپل لیا, یہ ایکس ریز جو ہیں کرسٹل سے ڈائفریکٹ کی گئی ایکس ریز ہیں اور اس کی وجہ سے ایک امیج بنائی گئی ہے. یہ کرسٹل کا انٹرنل اسٹرکچر ہے. تو یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک سائنٹیفک اپلیکیشن ایکس ریز کی. دا اسپیسنگ اینڈ ڈسپوزیشن آف دا ایٹم آف کرسٹل کین بی پریسائزلی ڈیٹرمائنڈ. کیونکہ ایکس ریز آپ کے پاس ایک ہائی انرجی ریز ہیں, آپ ان سے بہت ایزیلی ایٹمس اور ان کے درمیان میں جو اسپیس ہے آپ اس کو بہت پریسائزلی مہیا کر سکتے ہو. تو دیکھو کرسٹلز میں کیونکہ بہت پراپرلی ارینج ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی ایک پراپر پیٹرن نظر آئے گا. تو یہ ہم کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ایکس ریز. یہ ان کی ایک اپلیکیشن ہے. دوسری اپلیکیشن ہے ہمارے پاس انڈسٹریل. Since X-ray penetrate the material on which they are incident, they are used in industry to detect defects in metallic structures in big machines, railway track and bridges. اب آپ کے پاس ریلوے ٹریکس, بریجز یا بگ مشینز ہوتے ہیں, اگر ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ ہم پوری مشینری کھول کے نہیں دیکھتے, آپ اس میں سے ایکس رے کو پاس کرتے ہیں, اس کے پاس ایبلٹی ہے وہ سبسٹانس کو پاس کر دے. جیسے یہ کہ آپ کے پاس ایک ایکس رے امیج ہے ایک مشینری کی, ایک انڈسٹری میں کسی بھی فیکٹری میں, تو دیکھو اگر اس میں کہیں پہ کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ ایکس رے سے آپ ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو. یہ ایک آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہے ایکس ریز کی. بریجز جو ہیں کیونکہ بریجز کے اندر ڈیفیکٹ موجود ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اوور ٹائم آپ کے پاس بریجز کو لائٹ کر سکتے ہیں, تو انہیں ہم تھرو ایکس ریز انہیں ایگزامن کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویدر آپ کے پاس کسی پوائنٹ پہ کوئی ڈیفیکٹ موجود ہے یا نہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک انڈسٹریل اپلیکیشن ہے ایکس رے کی. ایکس ریز آر یوز ٹو انالائز دا کمپوزیشن آف alloys such as bronze, steel and artificial pearls. آپ کے پاس کمپوزیشن alloy آپ کو پتہ ہے کمبینیشن آف ایلیمنٹس ہوتا ہے. اگر آپ دو تین ایلیمنٹس کو آپس میں کمبائن کریں تو آپ کے پاس alloys بنتے ہیں, جیسے برونز ہے, اسٹیل ہے, آرٹیفیشیل پرل ہے. ان میں کمپوزیشن کون سا کیونکہ یہ کمبینیشن آف میٹلز ہے, کمبینیشن آف ایلیمنٹ ہے, کون سا ایلیمنٹ کتنی پرسنٹیج میں موجود ہے اس alloy کے اندر, یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہو ایکس ریز سے. یہ ایک اور ان کی اپلیکیشن ہے. دا اسٹرکچر آف ربر اینڈ پلاسٹک کین بی انالائزڈ اینڈ کنٹرول بائی ایکس رے اسٹڈیز. آپ کے پاس ربر اور پلاسٹک کا جو اسٹرکچر ہے اسی طرح جس طرح سے آپ کرسٹلس کو اسٹڈی کر سکتے ہو, آپ ربر اور پلاسٹک کے اسٹرکچر کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہو, انالائز کر سکتے ہو, کنٹرول کر سکتے ہو ایکس ریز کی اسٹڈی سے. میڈیکل اپلیکیشن.
آلموسٹ امیجیٹلی آفٹر ڈسکوری بائی روڈکن آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ ہے جس نے فرسٹ ٹائم ایکس ریز کو ڈسکور کیا تھا. ایکس ریز وار یوزڈ ان ہاسپٹلز ان وینا فار سرجیکل آپریشنس. تو وینا جو آپ کے پاس شہر ہے اس میں سرجیکل آپریشنس کے لیے فوراً ایکس ریز یوز ہونے شروع ہو گئی تھیں. سنس بون آر مور اوپیک دین فلیش, آپ کے پاس بون جو ہیں وہ اسٹرکچر میں زیادہ تھک ہوتی ہیں فلیش سے. اف ایکس ریز آر الاؤڈ ٹو پاس تھرو ہیومن باڈی دا بونس کاسٹ دیئر شیڈو آن فوٹوگرافک پلیٹ. تو ہم نے ایکس رے کی پراپرٹی پڑھی تھی کہ وہ فوٹوگرافک پلیٹ کو امپیکٹ کرتی ہے یا اس پہ شیڈو کاسٹ کرتی ہے. تو ایکس ریز جو ہے اگر آپ انہیں ہیومن باڈی میں سے پاس کرواؤ تو بون جو ہے کیونکہ ان کا اسٹرکچر زیادہ اوپیک ہے, وہ زیادہ تھک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فلیش, آپ ان کی امیج کو فوٹوگرافک پلیٹ پہ دیکھ سکتے ہو. اب جیسے یہ آپ کے پاس ایک ایکس رے ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی بون بروکن ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ ایکس رے سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو. For the X-ray photographs reveal fractures of the bones or presence of foreign bodies. تو آپ کے پاس ایکس رے فوٹوگرافس جو ہیں وہ ریویل کرتے ہیں فریکچر بون کے, یا کوئی فورن باڈی یا کوئی میٹل کوئی بھی چیز آپ کے باڈی کے اندر موجود ہے وہ اسے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایکس ریز کین آلسو بی یوز ان کیورنگ میلائننٹ ٹیشوز آف دا باڈی. آپ کے پاس جیسے کینسرس ٹیشوز ہوتے ہیں, موسٹلی ہائی انرجی ایکس ریز یوز ہوتی ہیں انہیں ڈسٹرائے کرنے میں. تو آپ کے پاس بیڈ ٹیشوز ہیں یا ایسے ٹیشوز جو خراب ہو چکے ہیں, آپ انہیں کیور کر سکتے ہو یا آپ انہیں ڈسٹرائے کر سکتے ہو ود دا ہیلپ آف ایکس ریز. ایکس رے تھراپی ہیز آلسو بین یوز فار ٹریٹمنٹ آف کینسر. سملرلی کینسرس ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان کی تھیراپی کے لیے یا ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم ایکس ریز کو یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس 3 پراپرٹیز ہیں ایکس ریز کی, اور 3 اپلیکیشنز ہیں ایکس رے کی. اس کے علاوہ ہم نے ان کی پراپرٹیز دیکھی اور ہم نے دیکھا ہے ایکس ریز کو پروڈیوس کیسے کیا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ایشو ہے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں اینڈ آئی ول آنسر دیٹ. تھینک یو.